ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کے لیے لوگوں کو بھیجا تو اس میں اس سے پہلے بھی جب یہ صلح حدیبیہ کے لیے چلے تھے عمرہ قضاء کے لیے تو یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر وہاں قتال ہو گیا تو کیا نوعیت ہوگی، چونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا لیکن اس کے ارد گرد کے علاقے جو تھے وہ سارے ابھی غیر مفتوح تھے اور وہاں کے لوگ بھی حج کرنے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیا کہ اگر وہ حرم کی حدود کے اندر اور حرام مہینے کے اندر تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی لڑو، اور اگر وہ نہیں لڑتے تو تم ابتدا مت کرو، یعنی مسلمانوں کو حرمت والے مہینوں کی وجہ سے ہاتھ باندھ کر نہیں بھیجا جا سکتا تھا کہ وہ تمہیں قتل کرتے رہو تم قتل ہوتے رہو، لڑنا نہیں، اس لیے کہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں اور ان میں سے یہ کوئی 1 مہینہ۔ کہا یہ گیا کہ یہ جب سے ہم نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں پہلے دن سے یہ ترتیب تھی کہ 12 مہینے ہوا کرتے تھے سال میں، 12 شہرن منها 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے تم نے محترم ٹھہرائے ہیں، اور وہ حج کی وجہ سے تھا۔ 2 مہینے، 1 مہینہ حج سے پہلے تھا، پھر 1 مہینہ وہ جو جس میں حج تھا، پھر 1 مہینہ اس کے بعد تھا، تاکہ لوگ اپنے واپس قبیلوں میں پہنچ جائیں اور اس میں جدال نہ ہو اور اللہ کے گھر کا حج جاری ساری۔ کافر یہ کرتے تھے کہ لڑتے لڑتے اگر حرام مہینہ آ گیا، آگے محترم مہینہ آ گیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ جنگ جاری رکھو، ہم اگلا مہینہ محترم ٹھہرا لیں گے، یعنی وہ مہینوں کو چکر لگواتے رہتے تھے کہ 4 کی تعداد پوری کرنی ہے، ان میں سے کوئی سا مہینہ بھی آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ جو نسی ہے کہ انہوں نے ایک اصطلاح نکالی ہوئی ہے کہ جی ہم آگے مہینہ کر لیں گے، چلو اگلا مہینہ تعداد پوری کر لیں گے، تو یہ کفر میں اضافہ ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے، شریعت نے اس کو مقرر نہیں کیا۔
فرمایا پکی بات تو یہ ہے، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی زیادتی کسی پر مت کرو۔ تو یہ 4 مہینے نہ جنگ ہوتی تھی، نہ اس میں وہ ڈاکے ڈالتے تھے، نہ اس میں کوئی قتال ہوتا تھا، بلکہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اسے ان مہینوں میں مل جاتا تھا تو وہ اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی گورنر کا خط آیا اور اس پہ ایک مہینہ لکھا ہوا تھا، ربیع الاول ہے یا محرم ہے۔ سوال یہ ہوا کہ یہ کون سا ربیع الاول ہے؟ پچھلے سال والا ہے، پچھلے سے پچھلے سال والا ہے۔ مسئلہ تو یہ کہ مہینہ تو وہی ہے، ربیع الاول ہے، لیکن اس کا سال کہاں ہے؟ تو یہ سوچا گیا کہ بھئی اپنی ایک تاریخ بھی ہونی چاہیے ہماری، تو اس کے لیے پھر صحابہ کی مجلس شورا بلائی گئی، اور وہ مجلس شورا اس کے لیے الگ سے کوئی سیٹیں نہیں ہوتی تھی، کوئی عمارت نہیں ہوتی تھی، بلکہ سب سے بہترین عمارت جہاں یہ مشورہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور اب بھی ہونا چاہیے، وہ مسجد تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ حج پر تمام عملاء کو بلایا کرتے تھے کہ تمام گورنرز جو ہے وہ حج پہ آئیں، اور پھر وہاں مینا میں جو 2-3 دن ہوتے ہیں وہاں وہ پھر کچہری ان کی لگتی تھی، اور لوگوں سے چونکہ حج پہ اس علاقے کے لوگ بھی آئے ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ جی اتنے بجے جو ہے وہ پیشی ہوگی فلاں علاقے کے گورنر کی، اور وہ کارگزاری پیش کرے گا۔ اس علاقے کے لوگ اگر کوئی اعتراض رکھتے ہیں اپنے گورنر پر تو وہاں آ جائیں اور بتائیں، اور وہاں موقع پر اس کا ٹرائل ہو جائے گا، احتساب ہو جائے گا۔ تو اس طرح گورنر بھی سیدھے رہتے تھے اور وہاں کے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے تھے، کوئی کمی بیشی کسی میں وہ پاتے تھے تو اس کو وہیں معزول کر کے وہیں سے نیا گورنر اس کا تقرر ہو جاتا تھا، کوئی خلا نہیں ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے پھر شورا قائم کی اور انہوں نے 3 ایونٹس اس کے لیے رکھے گئے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت، واقعہ معراج اور واقعہ ہجرت۔ اعلان نبوت کو اس پہ جب بحث ہوئی تو اس میں کہا گیا یہ تو سارے رسولوں نے کیا ہے، ہماری خاص کوئی خاصیت نہیں ہے، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ ہماری تاریخ کا کی بنیاد بننا چاہیے جو دوسروں سے انوکھا ہو۔ تو اعلان نبوت تمام رسولوں نے کیا ہے، تمام نبیوں نے کیا ہے، لہذا اس میں کوئی خاص خصوصیت نہیں۔ واقعہ معراج کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ اس میں پبلک کا یا اسلام کے ریاست کے قائم ہونے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک ذاتی تجربہ ہے۔ اس کے بعد واقعہ ہجرت جو تھا اس کو پھر لیا گیا کہ اس سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے انوکھا ہونے پہ ایک یونیک ہسٹورین ایونٹ ہے یہ، کہ جس کو غیر مسلم جو تاریخ دان ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ پہلی بار تھی کہ کسی نبی نے دعوت پیش کی، محنت کی، ہر طریقہ آزما لیا اور قوم نے اس نبی کو یا اس رسول کو رد کر دیا۔ پھر اس رسول نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور قوم ہلاک نہیں ہوئی۔ یعنی رسول جب ناکام ہو کر اپنی جگہ چھوڑتے تھے تو اس کے بعد ان کی قوم برباد کر دی جاتی تھی، بجلی سے ہو، زلزلے سے ہو، ہواؤں سے ہو، سیلاب سے ہو۔ پھر وہ رسول اس کے بعد اور کوئی مشن نہیں کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی مکے آ گئے تھے۔ مکہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی ہیں، بیت اللہ کی اصل گھر جو بنایا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ،
سب سے پہلا جو لوگوں کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء نے اس کا حج کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی ہے، وادی محصر میں جب آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ یہاں سے گزر رہے ہیں، یعنی آپ کو کلپ دکھایا گیا باقاعدہ رسولوں کا کہ انہوں نے یہاں سے حج کیا ہے کس طرح سے۔ اور بہت سارے رسولوں کی، نبیوں کی قبریں ہیں اس کے اندر، اس شہر کے اندر۔ یہ پہلی بار تھی کہ ایک رسول نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی دعوت میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جس نے کہا محمد فیلڈ ایز اے پرافٹ، بحیثیت پیغمبر آپ کی دعوت ناکام ہوگی۔ جب آپ نے مکہ چھوڑا اس کا مطلب ہے بات ختم ہو گئی، جس طرح لوط علیہ السلام نے اپنی بستی چھوڑی تھی، اس طرح ایک رسول بستی چھوڑ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ فیلڈ ایز اے پرافٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین، لیکن بحیثیت ایک سیاستدان کے وہ کامیاب ہوئے، ایک علاقے پر اقتدار قائم کیا، پلٹ کر آئے، قوم کو مسلمان کیا، جو سردار تھے اس میں باغی وہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ تو یعنی ہجرت کے بعد ایک دم اس تحریک کی شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ نظر آتا ہے مستشرقین کو، جو غیر مسلم تاریخ دان ہیں انہیں، ہمیں نہیں، ہم اس کو فیز 1 فیز 2 کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 2 ادوار ہیں، پہلا دور مکی ہے، دوسرا دور مدنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو یہ آپ کا فیلئر نہیں تھا، آپ کی کامیابی تھی، اور آپ بحیثیت ایک ہیڈ آف اسٹیٹ موو کر رہے تھے۔ آپ جب مکے سے نکلے تو مدینے کے تاجدار کی حیثیت سے نکلے ہیں، پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں نکلے آپ، اور یہی اللہ پاک چاہتا تھا۔ وہ تو کہتے فلائٹ ٹو مدینہ، مدینہ کی طرف فرار کا نہیں، فرار نہیں، یہ ہجرت تھی۔ وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر مدینے میں دعوت کا کام شروع ہوا، وہ مکی دور میں ہی شمع جلی تھی۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ جو ہے وہ مکے میں ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیعت مکے میں ہوئی تھی، شرائط مکے میں طے ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے بندوبست یہیں، اس کی بنیاد جو ہے مدینے کی وہ مکے میں پڑی ہے۔ اپنے جانے سے پہلے آپ نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کو بھیجا آپ نے سکھانے کے لیے قرآن حکیم مدینہ، اپنے سے پہلے۔ پھر جب آپ نے ہجرت کی، یہ سارے واقعات اصل میں کہ کیوں اس کو صحابہ نے پھر چنا، ایک تو یہ انوکھا واقعہ ہے، یعنی بالکل 2 الگ ادوار ایسے صاف نظر آتے ہیں کہ بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے درمیان بالکل ایک برزخ نظر آتی ہے کہ یہ مکی دور ہے، اور اس میں کہا گیا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ لو، رسی سے نہیں، اللہ کے حکم سے باندھ لو، تمہیں کوئی مارے، ستائے، آگ میں جلائے، تم نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا، پلٹ کر جواب دینا ہی نہیں۔ یہ پالیسی ہے، اور یہ 1 2 4 10 دن کی بات نہیں ہے، 2 4 مہینوں کی بات نہیں ہے، 13 سال ہیں یہ۔ اس میں صحابہ کے ساتھ بھی پرسیکیوشن ہوا، پھر یہ کہ جو غلام تھے ان کے ساتھ بھی جو مسلمان ہو جائے، پھر یہ کہ فزیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹارچر کیا، کانٹے بچھائے گئے، سر پہ کچرا ڈالا گیا، تالیاں بجائے گئیں، بچے پیچھے لگائے گئے۔ تو وہاں بالکل ہی الگ ایک ماحول ہے۔
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اجازت دے دیتے کوئی انڈر گراؤنڈ جو ہے اپنا کوئی گروپ بنانے کی، کوئی مسلح گروپ بنانے کی، کوئی جہادی گروہ بنا دیتے آپ کے اکیلا دکیلا جو بھی سردار ملے تمہیں بنو امیہ میں سے یا بنو ہاشم میں سے کافروں میں سے، تو ٹکا دو. ایک ایک سردار ان کا قیمتی تھا تاکہ انہیں پتا چلے یہ ڈر جائیں. لیکن حضور گینگ بنانے نہیں آئے تھے، انڈر ورلڈ قائم کرنے نہیں آئے تھے. آپ اللہ کے رسول تھے، آپ ایک دعوت لے کر آئے تھے اور اس دعوت کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے. آپ ڈرا کر لوگوں کو ٹارگٹ کلرز سے دین کا نفاذ نہیں چاہتے تھے. لوگ اس لیے داڑھی رکھ لیں، لوگ اس لیے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے کوئی ٹارگٹ کلنگ نہ ہو جائے، کوئی مار نہ دے. 13 سال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کسی نے انہیں تپھڑ مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کر پھر اسے مار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف نہیں کی کہ شاباش میرا شیر ہے اور یہ کرد اور یہ ٹائیگر ہے اور یہ چیتا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا کہا گیا تھا؟ اگر برداشت نہیں ہے، مار نہیں کھا سکتے تو مکہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ. جب اللہ مجھے غلبہ دے گا پھر آ جانا. یہاں ہاتھ باندھ کے رکھنے پڑیں گے. جو ہی ہجرت شروع ہوئی ہے، دوران ہجرت ایسا نہیں کہ وہاں جا کے حضور نے مسلح فوجیں کھڑی کر لی تھیں اور آپ نے ایٹم بم بنا لیا تھا کہ پالیسی تبدیل ہو گئی تھی. نہیں، ابھی آپ رستے میں تھے کہ آیات نازل ہو گئیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑا جا رہا تھا اور وہ نہیں لڑ رہے تھے، جنہیں مارا جا رہا تھا اور وہ نہیں مار رہے تھے، آج ان کے ہاتھ کھول دیے گئے. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا تھا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے. دوران ہجرت یہ آیات سورہ الحج کی ہیں جو نازل ہوئیں، اور اس میں پھر مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے والا رب آپ کو راتوں رات مدینے اتار سکتا تھا، لیکن آپ نے انسانی سطح پر رہ کر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات بابرکت کی بہت ساری برکات ہیں جو ظاہر ہوئیں. دست مبارک سے آپ کے لعاب مبارک ڈالنے سے پانی کنویں کا ابل کر باہر نکل آیا، حالانکہ وہ نیچے تارے کی طرح نظر آ رہا تھا. تو آپ نے کلی کی اس کے اندر اور پھر وہ پانی جوش مار کے کنویں کی منڈیر تک اس طرح آیا کہ صحابہ کو رسی کی ضرورت نہیں پڑی. پورے لشکر نے وہ ڈول بھر کے اپنے اور جانوروں کو بھی پانی پلایا، خود بھی پیا، محفوظ بھی کیا. مجرد ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، ایک پرات میں آٹا بنایا گیا. قید سالی کا زمانہ تھا، 25,000 کا لشکر مدینے کے باہر گھراؤ کیے ہوئے تھا. سارے صحابہ کسی کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پتھر تھے. یہ کیفیت تھی کہ جس میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ شوہر نے جا کے کہا کہ حضور کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ پہ نقاہت طاری ہو گئی. یہ پتہ نہیں کب سے فاقہ تھا. حضور کے گھر میں تو اکثر فاقہ ہو جاتا تھا، حضور روزہ رکھ لیتے تھے. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، سارے مظالم سہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اقتدار کا چسکا ہوتا ہے، مفادات کی جنگ ہوتی ہے، ملینئر بننے کی لالچ ہوتی ہے، منافع کمانے کی لالچ ہوتی ہے. یہاں مکے میں امیر تھے، پتھر آ کے مدینے میں جب ہیڈ آف سٹیٹ بنے ہیں تو پتھر باندھے. گھر کی حالت نہیں، مسجد نبی کے صحن میں ڈھیر لگے ہوئے سامان کے، گھر کے اندر فاقہ ہے. وہی کمبل آخر تک رہا ہے. نہ صفحے آئے ہیں، نہ قالین آئے ہیں، نہ پردوں کی کیفیت بدلی ہے، نہ حجرے محلات میں تبدیل ہوئے. کل کوئی انگلی اٹھ کے یہ نہ کہے کہ محمد نے ساری جنگ اپنے مفادات کے لیے لڑی تھی.
آپ نے صدقہ اور زکوٰۃ اپنی نسل پر حرام کر دی. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مفادات کے لیے کیے. ایک یہ پہلو بھی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آپ کی برکات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ایک انہوں نے کہا ایک بکری کا بچہ اور تو گھر میں ہے کوئی چیز, انہوں نے کہا اسی کو ذبح کرو, اور حضور کو کان میں کہنا کہ آپ اور 2-4 بندے جو بھی آپ مناسب سمجھے ساتھ لے آئیں, اس لیے چھوٹا سا بکری کا بچہ اور یہ تھوڑا سا جو ہے وہ آٹا ہے. انہوں نے آ کے کان میں کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ جابر نے ہماری دعوت کی ہے اور آپ لوگ تیاری کریں. ان جگہ گھر والی کو بتایا, میں نے تو حضور کے کان میں بتایا تھا, انہوں نے لشکر میں اعلان کر دی. انہوں نے کہا پھر حضور جانے اور لشکر جانے, اب ہمارے پاس تو جو تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا. آپ نے ان سے کہا کہ اپنی بیوی سے جا کے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں آٹے میں سے بھی کچھ نہیں نکالنا اور ہانڈی میں سے بھی کچھ نہیں نکالنا. آپ تشریف لے گئے اور اپنا اپنا لعاب مبارک آپ نے اس میں ہانڈی میں آٹے میں مکس کیا اور فرمایا کہ اور بھی روٹی پکانے والیاں منگوا لو. روٹیاں پکتی رہیں, لشکر کھاتا رہا, ہانڈی میں سے نکلتا رہا. آپ نے فرمایا تم نے ہانڈی میں جھانک کے دیکھنا نہیں. سارے لشکر نے کھا لی. آخر انہوں نے کہا کہ پیچھے دیکھوں تو صحیح, اتنی ہانڈی تھی جتنی انہوں نے رکھی, برکت کھائی گئی تھی, ان کی ہانڈی سلامت تھی. آپ نے فرمایا پھر عورت ہوتی ہے, نہیں رہ سکی, ورنہ اس میں سے جب تک نکالتی رہتی نکلتا رہتا. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک چھوٹی سی وہ جو تھیلی ہوتی ہے اس میں کھجوریں ڈال کے دی اور کہا کہ اس میں سے کھا لیا کرنا, گننا نہیں. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس میں سے کھاتا بھی رہا, میں اس میں سے صدقہ بھی 13.5 من کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ دیا اس میں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب بغاوت پھیلی ہوئی تھی تو وہ مصر سے شام سے آنے والے بدبختوں میں سے کسی نے ان سے وہ چھین لی, تب تک وہ ان کے پاس تھے اور اسی میں سے کھاتے تھے. برکات آپ کی بے شمار تھی, لیکن جہاں تک تحریک کا تعلق ہے وہ انسانی سطح پہ رہ کے لڑی گئی. یعنی تیر مارا گیا تو حضور کو تیر لگا ہے, تلوار ماری گئی ہے تو حضور کو تلوار لگی ہے, ماتھا شک ہوا ہے, دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, خون بہا. طائف میں پتھر مارے گئے, نشانے پہ لگے ہیں, جوتیاں جو ہے وہ خون میں ڈوب گئی ہیں. ایسا نہیں کہ حضور کو پتھر نہیں لگا اور وہ کہیں سبحان اللہ بھائی یہ اللہ کے رسول نے انہیں پتھر کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک اب آنے والوں کو یہ کام کرنا اور پتھر کھانے. لوگ کہیں گے جی حضور تو یہ اس لیے حکم دے گئے تو انہیں کیا پتا تھا پتھر لگتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو انہیں تو اللہ نے بچایا ہوا تھا. ہر اذیت جو کسی کو دی جا سکتی ہے وہ دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسانی سطح پہ رہ کے, بدر میں کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے تھے. آپ انسانوں کے نہیں جنات کے بھی نبی تھے. آپ نے جنوں سے نہیں کہا کہ یار گھوڑے بدماش کر دو. 10 20 30 100 1000 جنوں کے لیے کیا مشکل تھی, کافروں کی اٹھا کے لے آتے. نہیں, جنگیں جنات کی مدد سے نہیں جیتی جاتی, نہ لڑی جاتی. شیطان جن تھا, اسے معزول کر کے اس کا چیپٹر کلوز کر کے جنات کا اللہ نے ہمیں چنا تھا. اب ہمارا جنات سے مدد طلب کرنا اللہ کی توہین. الیس اللہ بکاف عابدا, اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. پتھر بندہ جنات سے نہیں کہا روٹی لے, انسانی سطح پہ رہ کے پلاننگ کی ہے, سوچا ہے. آنا مدینے تھا, نکلے یمن کی طرف ہیں, کہ کافروں کو بھی پتا تھا کہ مدینے میں بیعت ہو چکی ہے اور مدینے والے انتظار کر رہے ہیں. وہ سیدھا رخ کریں گے مدینے کا, الٹے رخ گئے ہیں اور آگے 3 دن چھپے رہے اور گھوم پھر کے پھر آئے سمندر کے کنارے کنارے. پہلے اونٹ لیا ہے, پہلے گائیڈ کا بندوبست کیا ہے, پہلے طے کیا کہ کہاں پڑاؤ کرنا ہے. غار ثور پہلے چنی گئی ہے, کوئی اچانک نہیں ہو کہ کھڈا نظر آیا اور کہا یہاں چھپ جاؤ.
جگہ طے کی گئی ہے، ہم نے غار ثور میں رہنا ہے، اتنے دن رہنا ہے، اتنے دن کون ہمیں وہاں پہ فیڈ بیک بھی دے گا، ان کی سرگرمیوں کی خبر بھی دے گا، اور ہمارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرے گا۔ ایک صاحب آتے ہیں، آ کے بکریاں اپنی لے کے آتے ہیں، وہاں پہ بکریاں چھوڑ دیتے ہیں، یہ دودھ پی لیتے ہیں، اور وہ ستو وتو جو بھی ہے وہ گھر سے لے آتے تھے، ساتھ خبر بھی دے جاتے تھے کہ وہ آج یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، آج فلاں بریکنگ نیوز ہے، اس طرح سے کر کے۔ یہ ساری پلاننگ تھی۔ تو آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، پہلا آپ کا عارضی قیام تھا ایک محلے میں، ایک عارضی قیام ہے۔ 1.5 مہینے کا سفر کر کے آئے ہیں، تو وہاں تھوڑا آرام کرنا ہے۔ قیام کہاں تھا؟ مسجد قباء والی جگہ، جہاں 2 نفل عمرے کے برابر اجر ہے، اشراق کا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نہیں اشراق پڑھنے، اکثر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ تو پہلی جو وہاں بنیاد بنائی گئی وہ ایک مسجد ہے۔ مسجد اس امت کا محور ہے، مرکز ہے۔ پھر آپ جب آگے تشریف لائے تو بھی مسجد، یعنی حضور کے قیام سے پہلے مسجد کی فکر کی گئی۔ ہر محلہ چاہتا تھا کہ حضور ان کے یہاں اتریں، ان کے یہاں قیام کریں، ان کی عزت بڑھے۔ اب وہاں اوس اور خزرج آپس میں ان کی نسلوں سے دشمنیاں تھی صدیوں کی، اس میں ایک فریق جو ہے وہ تو ببلی مارے گا، لو جی حضور کو اوس نے اتار لیا، حضور کو خزرج نے اتار لیا، تو دوسرے والے پھر جیلس ہو جائیں گے، یار ہماری تو بےزتی ہوگی، ہماری تو ویلیو ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بحث چھوڑ دو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا مأمورہ، اس کو حکم دے دیا اس نے کدھر جانا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی اونٹنی پر بھی وہی ہوتی تھی۔ جب غزوہ صلح حدیبیہ ہوئی، آپ گئے عمرۃ القضاء پہ، تو بلکہ عمرہ پہلی دفعہ عمرے کی نیت سے، تو اونٹنی میدان حدیبیہ میں بیٹھ گئی۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو، اس کا رخ مدینے کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتی، مکے کی طرف کرتے وہ بیٹھ جاتی اور مارتی اور وہ اٹھتی بھی نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے، تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ کسوہ جو ہے یہ باغی ہو گئی۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کس نے، نہ اس کی عادت ہے باغی ہونے کی، نہ یہ باغی ہوئی ہے، حبسہا حابس الفیل، اسے اس نے روک لیا جس نے ہاتھی کو روکا تھا، وہ نہیں آگے جانے دے رہا، اس کی مرضی یہ ہے کہ جنگ نہ ہو۔ اس میدان میں مجھ سے کسی گناہ کا تقاضا نہ کریں مکے والے، باقی جو بھی شرائط کہیں گے میں مان لوں گا، ان پر صلح کر لوں گا۔ یعنی یہ میرے رب کا حکم ہے کہ صلح ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مزاج شناس ہوتا ہے، وہ رمز کو سمجھ جاتا ہے کہ بات کدھر جا رہی ہے، اور جب اس پر شرائط آئیں تو بظاہر یوں لگتا تھا کہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف ہے۔ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بھائی دروازے پہ آئے ہوئے، کتنی بڑی بےزتی ہے، ناک کٹ گئی ہماری، عمرہ کرنے آئے تھے۔ کہا جی نہیں کریں گے، تم عمرہ نہیں کرو گے، اس سال اگر تم نے کیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، واپس جاؤ، اگلے سال آ جانا۔ تو یہ محمد بن رسول اللہ کیوں لکھا آپ نے؟ محمد رسول اللہ اگر ہم مان لیں آپ کو، اس لیے کہ جو چیز لکھی جاتی ہے کاغذ کے اوپر وہ ہوتی ہے جسے دونوں فریق مانتے ہوتے ہیں، اس میں کسی ایک فریق کی پرسپشن نہیں لکھی جاتی۔ یہی ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان۔
تو انہوں نے کہا جی ہم محمد بن عبداللہ پر اتفاق کرتے ہیں. آپ لکھیں کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہو رہا ہے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. اب لکھنے والے نے محمد رسول اللہ لکھ دیا تھا, آپ نے ان سے کہا کہ یہ کاٹ دو, محمد بن عبداللہ لکھ دو. آپ نے فرمایا اگرچہ تم مانتے نہیں ہو لیکن اللہ کی قسم میں رسول ہوں, مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں. ٹھیک, سچی بات ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ رسول اللہ کاٹ دو آگے سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ تو نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا علی ایک دن آئے گا تجھے کرنا پڑے گا. معاہدہ لکھا جانے کہا یہ وہ معاہدہ ہے جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان طے پا رہا ہے. تو انہوں نے کہا اگر امیر المومنین مان لیں ہم حضرت علی کو تو لڑائی کی ضرورت کیا, یہ معاہدہ پھر کیوں کریں ہم, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ہی حل ہو گیا. پھر لکھو ہم علی بن ابی طالب اور معاویہ بن سفیان کے درمیان یہ معاہدہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے سچ کہا تھا کہ علی ایک دن تمہیں کرنا پڑے گا. کافر مسلمان ہو کر مکے گیا, تم واپس کرو گے اسے ہمیں, لیکن تمہارا کوئی بندہ مرتد ہو کے واپس آ گیا مکے تو ہم تمہیں نہیں دیں گے. بھائی ٹھیک. صحابہ نے کہا یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جو مسلمان ہو جائے گا اللہ اس کا رستہ نکالے گا, جو مرتد ہو کے واپس چلا جائے گا ہم نے اس کا کیا کرنا ہے بھائی, ہمارے کس کام کا ہے وہ. تو ساری شرائط بظاہر یہ لگتا تھا کہ مسلمان دب کے مان کے تو پھر صلح کریں, لیکن اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہے نبی ہم نے آپ کو ایسی ویسی فتح نہیں دی, ہم نے آپ کو فتح مبین دی. سورہ فتح اسی وقت نازل ہوئی, اور اس کاغذ پہ لکھا ہوا آج وہ معاہدہ موجود ہے نہیں, اس کاغذ پہ لکھا ہوا محمد رسول اللہ مٹایا گیا نا. ہم وہاں لکھیں گے رسول اللہ جہاں قیامت تک چلے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ, اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, ان مکے والوں کی گواہی کی ضرورت نہیں. انسانی سطح پہ رہ کے صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا ہے, کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں. وہ باطل نہیں کہا باطل ہے. کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. ان کے مردود جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. پھر آپ نے یہ کیا کر لیا؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے ذمہ اللہ کی بات ماننا واجب ہے. اب یہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے یہی سوال کیا. اور آپ دیکھیں اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ تھے, آپ کا مزاج اللہ کے مزاج سے بالکل مطابقت کر گیا تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول تھے, ان کی سوچ ایسی تھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کا پرنٹ ادھر سے نکل, ٹھیک وہی الفاظ استعمال فرمائے. فرمایا عمر وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ذمہ صرف اللہ کی بات ماننا ہے. ہم مشورہ دے سکتے ہیں, ہم ان سے بات منوا نہیں سکتے, ہماری نجات ان کی اتباع میں ہے. انسانی سطح پہ رہ کے آپ نے کام کیا. اور صلح حدیبیہ کے بعد 7 سال یعنی 7 ہجری میں آپ نے مکہ فتح کر لیا. 2 سالوں کے بعد آپ 10,000 کا لشکر لیے مکے کے دروازے پہ کھڑے تھے. اللہ نے یہ کہہ کے کہ اللہ کو معلوم ہے سب کچھ جو تمہارے اندر ہے, باہر ہے, آگے ہے, پیچھے ہے, وہ سب معلوم ہے. کسی نے کہا جی وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا, فرمایا اللہ اپنے نبی کا خواب سچ کر دکھائے گا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اب تو تمہیں خوف تھا نا, تم حج اطمینان سے نہ کر سکتے, تم داخل ہو گئے اور تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور یہی ہوا. اگلے سال مکے والے مکہ چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے گئے اور مسلمانوں نے بڑے سکون کے ساتھ پھر
حج بھی کیا اور زیارتیں بھی کی. وہ جو چھوڑ کے آئے ہوئے تھے مکہ، ان کے گھر، ان کے کھیت، ان کی وہ وادیاں جہاں وہ بکریاں چرایا کر، وہ ان کے لیے زیارتیں تھی نا. اس حالت میں وہ حج کا عمرہ کرتے اور واپس آ جاتے، کبھی ان جگہوں پہ نہ جاتے خطرے کی وجہ سے. اللہ نے کہا بے فکر ہو کہ تم کرو گے. تو یہ فتح مبین تھی کہ مکے والوں نے آپ کو ایک ایسی قوت تسلیم کر لیا ہے کہ جس کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہ معاہدہ ہونا تھا، اس میں لکھا گیا تھا کہ جو چاہے وہ مدینے والوں کے ساتھ یا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جائے جو قبیلہ، اور جو چاہے وہ مکے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے. گویا یہ دو محور بن گئے پورے عرب میں، جیسے سپر پاور تھی نا، وارسا پیکٹ تھا اور نیٹو تھی. جو چاہتا تھا اس میں شامل ہو جاتا، جو چاہتا ادھر ہو جاتا. اس طرح دو قوتیں وجود میں آ گئیں. جو قبیلہ چاہے وہ اپنے تحفظ کے لیے مکے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے یا مدینے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے. اس صورت میں ان پر بھی اس معاہدے کی شرائط لاگو ہو جائیں گی. جو ان میں سے کسی قبیلے پر وار کرے گا وہ اس معاہدے کو توڑ کے وار کرے گا، اور یہی ہوا. اسی وجہ سے معاہدہ ٹوٹا. پھر تو یہ جتنی بھی یہ معاہدے ہوئے، جتنی بھی چالیں ہوئی، آ کے بالکل آپ دیکھیں نا، ایک ہی سال ہوا تھا، ایک سال سے بھی کم ہوا تھا کہ یہ 25,000 کا لشکر مدینے کو گھیرے کھڑا تھا غزوہ احزاب میں. نفسیاتی طور پر مسلمان دباؤ میں تھے، انہیں ہوا نے اکھاڑ پھینکا، یہ بھاگ کے چلے آئے، لیکن ایک متزلزل تو ہو جاتا ہے بندہ. اتنی بڑی قوت آ کے گھیر کے کھڑی تھی. جب وہ وہاں سے ریٹریٹ ہوئے تو آپ نے فرمایا لن تغزوکم القریش بعد عامہم ھذا، قریش اس سال کے بعد کبھی تم پر اب چڑھائی نہیں کر سکیں گے. یہ پیک تھی ان کی. ولکنکم تغزونہم، اب تمہاری باری ہے، تم حملہ کرو گے. یہ ہے ذہانت، بصیرت، دانش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالات کی نبض پہ ہاتھ ہے. کہیں آپ کو جذباتیت 23 سالوں میں کہیں نظر نہیں آئے گی. دشمن نے مشتعل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھوا سکے وہ کہ جس پہ بعد میں پچھتاوا ہو کہ میں نے اشتعال میں کیا کر دی. ہے نہیں، ایسے ہی آئیڈیل نہیں بنایا اللہ پاک نے، تھے آئیڈیل. وہ رسولوں کے رسول تھے، آپ کی مثال نہیں ملتی. وہ جو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی حضور کے دونوں شانوں کے درمیان پیچھے کھڑے ہو کر یہ شعر پڑے تھے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ جیسا بہترین سیرت والا کسی ماں نے جنا نہیں. آپ تو یوں بے عیب پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو خود بنوایا ہو آرڈر دے کر اپنی پسند کا. خلقت براء من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. بندے کو حسرت ہوتی ہے، یار میری ناک تھوڑی سی پتلی اگر ہو جاتی، میری آنکھیں تھوڑی سی موٹی ہو جاتی، میرا ماتھا تھوڑا سا چوڑا ہو جاتا، میرے پچھتاوا بندہ دیکھتا ہے اور معصوم کہنا بھی تو محسوس کر لیتا فلاں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. میں نے آپ کی تو مثال نہیں. لم تر عین قط، آپ جیسا جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. اگر اس میں مبالغہ ہوتا تھا تو حضور کہہ دیتے نہیں یہ بات مت کرو. وہ انصار کی لڑکیاں گا رہی تھیں، حضور تشریف لے گئے تو وہ کسی شادی پہ گیت گا رہی تھی، پتہ چلا اللہ کے رسول آئے ہیں تو وہ حضور کی نعت پڑھتی ادھر بھی آ گئیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر وہ رسول ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ مت کہو، وہ جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو. وہ حضور کی تعریف ہی کر رہی تھی، لیکن جہاں غلو تھا وہاں آپ نے روک دیا. اس کا مطلب ہے آپ غور سے سن رہے تھے یہ کیا کہہ رہی ہیں. جہاں دیکھا کہ غلط ہے آپ نے فرمایا یہ مت کہو. آپ نے امت کی وہ جو اپنا گروہ تھا مدینے والا، ان کو وہ نفسیاتی جو اثر تھا، امپیکٹ تھا اس جمعیت کا، دشمنوں کی جمعیت کا،
اس کو توڑنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ اسٹیبلش ہو جاتا۔ اگلے سال مکے کے دروازے پر معاہدہ کیا ہے کافروں کے ساتھ، اسلحہ بھی ساتھ نہیں ہے، ہر بندے کو صرف ایک تلوار کی اجازت تھی، کوئی اسلحہ بھی اتنا نہیں ہے۔ مکے والوں کے تو گھر بڑے ہوئے تھے اسلحے سے، ہوم کراؤڈ تھا وہاں، ان کے گھر تھے وہاں، سپلائی لائن ان کی محفوظ تھی۔ یہ تو بندے بندھائے ان کے سامنے گفٹ تھے کہ جنہیں تم مٹانے مدینہ گئے تھے اور مہینوں رسوا ہو کے آ گئے ہو، وہ تو تمہارے لیے خود آسان شکار بن کے آ گئے، مٹا دو انہیں۔ 1400 ہی تھے نا۔ الٹا نفسیاتی اثر پڑ گیا، یہ ڈرے ہی نہیں، یہ تمہارے پیچھے پیچھے آ گئے ہیں، ابھی ہم نے وہ کپڑے نہیں دھوئے غزوہ احزاب والے اور یہ آ کے مکے کے دروازے پہ بیٹھ گئے ہیں۔ وہ پریشر میں آ گئے۔ یہ ہوتی ہے جنگ، یہ ہوتا ہے نفسیات کو جاننا۔ اور ہم ناداں گر گئے سجدے میں۔ جب وقت قیام آیا، ہمارے اکثر فیصلے اس قسم کے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سطح پر رہ کر یہ جدوجہد کی۔ تو ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ جو یہ بتا رہا ہے کہ ایک نظریے کے لیے مکے جیسا شہر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اس نظریے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ہجرت کا پہلا سبق ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، یہ سعودیہ والوں نعت سنی ہوئی ہے، اسی لیے چھاپے مارتے ہیں، یہ تو پہلے ہی کہہ کے آتے ہیں واپس نہیں آئیں گے۔ وہ مکے میں رہ کے صحابہ مدینے سے نکلے، دنیا میں پھیل گئے، ترکی تک ان کی قبریں، چائنا کے صوبوں میں ان کی قبریں ہیں۔ کیوں نکلے وہ؟ یہ سبق، یہ بٹن، یہ چابی کس نے دی تھی؟ ہجرت نے دی تھی۔ اس دین کے لیے نکلنا پڑے گا، تم نکلو گے، کون نکلے گا؟ تم جاؤ گے۔ یہ پیغام، یہ شمع، یہ بجھنی نہیں چاہیے، اس کو جلنا چاہیے، اس کو آگے جانا چاہیے۔ تو ٹائم گین کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام کی اصل قوت اسلحہ نہیں ہے، اس کا پیغام ہے۔ یہ اتنا قوی پیغام ہے کہ دشمن اس سے خوفزدہ ہے، خود ہمیں نہیں پتا۔ بچہ پستول اٹھا کے آ جائے نا تو اس کو کچھ نہیں، وہ اس کو کھلونا سمجھ رہا تھا، پسینے والدین کے چھوٹ جاتے ہو، یہ کیا ہو گیا، کہاں سے اٹھا کے لے آیا یہ؟ دنیا اس پیغام سے خوف زدہ ہے، اتنی اس کے اندر کشش ہے۔ اس کا نام پیس ہے، اس کا کام پیس ہے، اس کی دعوت پیس ہے۔ یہ تو سلامتی سلامتی، یہ تو سٹارٹ ہی السلام علیکم سے کرتا ہے۔ خیر خائی کے جذبے سے کرتا ہے، یہ پہلی بات۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے، آپ نے انسانی تاریخ کا پہلا تحریری آئین لکھوایا۔ وہ جو پہلے حوالے دیتے ہیں نا رومنز لا کے، رومنز کے زمانے میں جو بھی آئین لکھے گئے ہیں وہ آئین نہیں تھے، وہ شرائط تھیں اپنے کنگ کی وفاداری کی۔ اس میں یک طرفہ حقوق تھے کہ تم نے کنگ کے لیے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا اس کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ عمرانی دستاویز نہیں ہے، وہ حکمرانی کا منشور ہے۔ طے کیا گیا ہے کہ مدینہ ایک ریاست ہے جس میں مختلف مذاہب رہتے ہیں، یہ پہلی چیز تسلیم کی گئی، اور ہر مذہب اپنی پریکٹس میں آزاد ہے، کسی پر کوئی جبر نہیں، یہ لکھا گیا۔ عیسائی اپنی کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کر لیں، مدینہ کی ریاست کو کوئی اعتراض نہیں، ہمارے پاس بالکل نہ لے کر۔ یہود اپنی فقہ کے مطابق فیصلہ کر لیں، چاہے سزائے موت کا کر لیں، اسلامی ریاست کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ ان کا دین ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔
بحیثیت شہری سارے برابر ہیں. یہ الفاظ لکھے گئے. مدینے کے شہری دوسروں سے ممتاز ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں، بحیثیت شہری ان کے حقوق برابر ہیں. اگر یہ اپنا ڈسپیوٹ اپنی کتاب کے مطابق حل نہ کر سکتے اور ہمارے پاس آ گیا تو ہم ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، پھر ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے. اگر وہ اپنی کتاب کو رسوا نہیں کرنا چاہتے، اپنی کتاب کی شان بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. ہمارے پاس جب آئیں گے تو ہم ان کی کتاب کو عزت نہیں دیں گے، ہم اپنی کتاب کو عزت دیں گے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اگر ہم مسلمان اللہ اور رسول کو عزت دیں، کتاب اللہ کو عزت دیں، ہم گھروں میں، مجلس میں، مسجد میں بیٹھ کر اپنے فیصلے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کر لیں تو عدالتیں ویران ہو جائیں کہ نہیں ہوں؟ کچہریاں آباد ہیں، مسجدیں غیر آباد ہیں، اجڑی پڑی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، وہ دوسرے کو رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ ان کی بہو بیٹیوں کو عدالت میں پیش کروانا چاہتا ہے، وہاں ان پہ جرح کروانا چاہتا ہے اور کہتا ہے جی کھچ ترو کرو، اور اس کو پتہ نہیں کھچ ترو ہوگی تیرے ایمان کا کیا بنے گا. ایک عدالت تمہارے اپنے اندر قائم نہیں ہے، وہ تمہیں کیا کہتی ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے؟ تم غلط ہو، تم نے نہیں مانا، تم نے اپنے ضمیر کی نہیں مانی، اللہ رسول کی نہیں مانی، تم نے اپنی ناک کی خاطر کہا کہ فلاں رسوا ہو جائے نا. یہ سارے مسئلے ہمارے اپنے ساتھ ہیں. ہم اگر اسلام پر نہیں چلنا چاہتے، ہم نے کس نے روکا چلنے سے؟ 100 میں سے 98 پر ہم چل سکتے ہیں، 2 پر نہیں چل سکتے. ہم اس 2 کو بہانہ بنا کر 98 بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ قیامت کے دن ان پر ڈال دیں گے کہ حکومت نے نافذ نہیں کیا تھا، دھرنا ناکام ہو گیا تھا، اس لیے ہم اسلام پر نہیں چلے. سچ بولنے سے کون روکتا ہے؟ پورا تولنے سے کون روکتا ہے؟ پردہ کرانے سے کون روکتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ روزہ رکھنے سے کون روکتا ہے؟ کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے سے کون روکتا ہے؟ پڑوسی کے حقوق سے کون روکتا ہے کہ اس کے گھر میں سالن مت بیچو ورنہ دفعہ 144 نافذ ہے؟ 98% پر ہم عمل کر سکتے ہیں. 98% پر عمل کریں تو وہ باقی 2% اس میں ویسے ہی گل مل جائے، مسئلہ ہی حل ہو جائے، وہ مجبور ہو کے 2% ٹھیک ہو جائے. تو وہاں حقوق برابر دیے گئے. انڈیا میں کہا کہ مسلمان اپنے فیصلے خود کر لیں. انڈیا میں آئلی قوانین فری ہیں، آزاد ہیں، کوئی پابندی نہیں، مسلمان اپنے فیصلے طلاق کے کر لے جس کے. لیکن ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم اپنے آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہی بات مدینے کے میثاق میں لکھی تھی. اگر مسلمانوں کو اپنے دین کی فکر ہے، عزت کا خیال ہے تو فیصلے کر لو کتاب اللہ کے مطابق. ہماری ہائی کورٹ میں آ کر، سپریم کورٹ میں آ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے. لا آف دی لینڈ پھر ہمارا ہوگا. تمہیں قرآن پیارا تھا تو کر لیتے فیصلہ گھر میں اس کے مطابق. لیکن ہماری عادت ہے 2 سگے بھائی نہیں راضی ہوں گے، ماں منتیں کر لی ہے، باپ سمجھا رہا ہے، نہیں مانیں گے. وہ جانا جی چیئرمین صاحب کی کوٹھی پہ جانا ہے، وہاں جائیں گے، وہ ایک کو بھی گالیاں دے گا، دوسرے بھائی کو بھی گالیاں دے گا اور کہے گا اٹھو ملو آپس میں، اٹھ کے جفی مارنے کے. اور فخر سے بتاتے پھریں گے میں نہیں صلح ہو گئی، چودھری صاحب دی کوٹھی تے ہوئی ہے، ڈیرے تے ہوئی ہے. یہ ہماری نفسیات ہے. ہم اللہ کا فیصلہ ماننے میں عزت نہیں محسوس کرتے، ہم کہتے ہیں چودھری کی حویلی میں ہوتا. ہم نکاح وہاں کرتے. سرگودا میں ہم گئے، میرے کزن کی شادی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے ہمارے لمبردار صاحب کی بیٹھک میں نکاح کرانا ہے تو نکاح خان جو ہے وہ آپ سے لے گا 300. اگر آپ مسجد میں، ہم نے کہا مسجد میں ہم کریں گے، اگر آپ مسجد میں کریں گے آپ کو 700 دینا پڑا. ہم نے کہا بھائی صاحب تم 1000 لے لو لیکن نکاح مسجد میں کریں گے، لمبردار کی کوٹھی میں نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے، نکاح عبادت ہے، یہ کوئی نور جان کے ہٹ سنانے کا موقع نہیں ہے.
یہ عبادت ہے، جس طرح نماز فرض ہے، نکاح فرض ہے، انکحوا الایام منکم اللہ کا حکم ہے، جس طرح اقیموا الصلاۃ اللہ کا حکم ہے، وَاجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ نبی کا حکم ایسے مساجد میں کرو۔ اب دیکھتے نہیں ملکہ کا نکاح بھی جا کے کہاں ہوتا ہے؟ چرچ میں۔ ان کی سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ انہوں نے اپنے چرچ کو عزت دی، ہماری مسجد کو رسوا کر دی، اپنے مولوی کو فادر کہا، ہمارے کو ڈی گریڈ کر دی، اپنے چرچ کو عزت دی، ملکہ بھی نکاح چرچ میں کرتی ہے، محل میں نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں لوگ کہتے جنازہ تھوڑا ہی ہے۔ ہم نے ایک مجلس میں کہا کہ نکاح مسجد میں کریں گے تو پردے سے پیچھے دوسرے سے لا حول ولا قوت الا باللہ اسی کڑی دا جنازہ پڑھانا ہے۔ کہا بھائی کڑی نہیں جائے گی، لڑکا جائے گا، لڑکی کا والد جائے گا، وہاں پہ ایجاب و قبول ہوگا جمعے کے بعد، اللہ پاک برکت دے گا، اللہ کے گھر میں ہوگا، عہد و میثاق ہے، سوشل کنٹریکٹ ہے، یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے۔ یہ تو ہم خود نہیں چاہتے، یہ منافقت ہے کہ ہم ساری دنیا میں آگ لگا کے بیٹھے ہوئے، ہم پوری دنیا میں، نائجیریا کے بوکو حرام سے لے کر دہشت گردوں تک، اور ہمارے یہاں کہ اسلام ہم نے نافذ کرنا۔ اسلام چیز کیا ہے؟ کوئی ایٹم بم ہے جو تم گرا دو گے؟ اسلام ماننے کا نام ہے، سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، یہ تیرے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہی نہیں ماننا چاہتا تو کوئی نہیں منوا سکتا، تم منافق دنیا کو بنا دو گے، مومن نہیں بنا سکتے۔ ہم نے دنیا کو آگ اور خون سے بھر کر رکھ دیا، اسلام کے نام پر بدنام کر کے رکھ دیا۔ وہ نبی جو کہتا ہے کہ جب تم چل رہے ہو بازار میں یا مسجد میں تو تیر کو اس کے منہ کی طرف سے، نوک والی طرف سے پکڑ کے رکھو، کسی کو لگ نہ جائے۔ تو مساجد اڑا دیتے ہو نمازیوں سمیت، کیا تعارف ہے اسلام کا؟ وہ نبی جو عبداللہ ابن ابی کو قتل نہیں کرواتے، حالانکہ وہ واجب القتل تھا، اس کا ایک ایک لفظ جو قرآن نے کوٹ کیا ہے اسے کافر ثابت کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں بار بار اللہ نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم، عذر مت پیش کرو، تم کفر کر چکے۔ لیکن کلمے کا آپ دیکھیں، کلمے کی توقیر دیکھیں، اس کی عزت دیکھیں کہ یہ کلمہ تھا جس نے اس کی گردن نہیں مارنے دی، اور تم نمازیوں پرہیزگاروں کو اڑا کے رکھ دیتے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ واجب القتل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا عمر لوگ کیا کہیں گے کہ محمد کلمہ گو کو مارتا ہے؟ اسلام کا یہ نقشہ پیش کریں گے ہم دنیا کے سامنے؟ اس وقت تو نہیں، اب تو میڈیا اتنا ہمارے گھروں میں آ چکا ہے تو ایک دفعہ کلپ محفوظ ہو جائے، بار بار وہ آپ کا تعارف کرواتے ہیں، یہ اسلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتے ہیں، پہلے اندر کے بت توڑے ہیں، 13 سال بتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، 360 بت تھے اندر جو سین میں تو ان کو چھوڑے آپ، کوئی ادھر صفا مروہ بھی محفوظ نہیں تھا، ہر طرف بت بکھرے پڑے تھے، نہیں توڑے۔ یہ جہاں پہلے گھستے ہیں وہاں سنسار کرنا، ہاتھ کاٹنا، عمارتیں اڑانا، آلو جی اسلام آ گیا جی، پہلے دھماکے سے پتہ چل جاتا ہے اسلام آ گیا۔ یہ تعارف ہے اسلام کا؟ پہلے اندر کے بت توڑے ہیں پھر باہر کے بت توڑے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ جہاں میرے نبی نے کام کیا، یہ نبی کی دعوت کی برکت ہے کہ وہاں پھر پنپا نہیں ہے، یہ پھر توحید رہی۔ آج بھی خالص توحید آپ کو یہی ملے گی، باقی کہیں تڑکا لگا ہوا ہے، کہیں فرائی ہوا ہے، کہیں آملیٹ اس کا بنا ہوا ہے توحید کا، خالص توحید آپ کو یہی ملے گی۔ یہ برکت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، ان پتھروں کی جو طائف میں کھائے گئے ہیں اس کے لیے۔ تو وہ پہلا عمرانی معاہدہ 52 شقیں ہیں اس کی،
جس میں ان کو برابر کا حق دیا گیا ہے، جینے کا حق دیا گیا اقلیتوں کو، کہا گیا اپنے فیصلے خود کر لیں، ان کی عبادت گاہوں میں ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، ان کا تحفظ کیا جائے گا، اس تحفظ کے عوض وہ ایک ٹیکس ہم کو دیں گے۔ یہ ہے اسلام کا وہ میثاق جس نے اس ریاست کو پھر پھیلایا ہے آگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔